أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا محمد. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. بس جو شخص حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، اور جو کرے خوشی سے کوئی بھلائی تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قبلے کا ذکر بیان کیا تھا کہ آپ کے لیے ہم نے قبلہ جو مقرر کیا ہے وہ بیت اللہ ہے اور تمام تر قبلوں سے افضل تر یہ قبلہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا بھی حکم بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی ذکر کیا. اب محل حج و عمرہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حج اور عمرہ کہاں ہوتا ہے. تو ایک تو کعبۃ اللہ کا طواف ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنے کا نام عمرہ اور حج ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے جو حج ہو رہا تھا تو جو بھی شخص اس وقت مسلمان حج کرتا تھا وہ طواف کر کے بیت اللہ کا پھر صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں ان کے بیچ میں جا کر وہ سعی کرتا تھا. پھر بت پرستوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بت رکھ لیا صفا پہاڑی کے اوپر اور ایک بت رکھ لیا مروہ پہاڑی کے اوپر. دو مورتیاں تھی اور دونوں مورتیاں ان پہاڑوں کے اوپر رکھ دی، ایک صفا پر ایک مروہ پر. پھر وہ بت پرست لوگ جب کوئی عبادت کرتے تو ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں سعی کرتے تھے، اس بت کی طرف بھی جاتے تھے اس بت کی طرف بھی جاتے تھے، اور ان کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ان بتوں کی تعظیم کے لیے اس طرح کر رہے ہیں. پھر جب مسلمانوں کے لیے حکم ہوا کہ بھئی آپ بھی صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کریں، تو کچھ تو وہ مسلمان تھے جو بت پرستی سے تائب ہو کر مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے بت پرستی چھوڑی اور پھر وہ مسلمان ہوئے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو بت پرستی سے توبہ کر کے آ گئے ہیں، لیکن ابھی اسلام میں آنے کے بعد بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں. حالانکہ صفا اور مروہ دونوں کے اوپر جو ہیں وہ بت رکھے ہوئے تھے، تو یہ تو پھر بھی ہم وہی بت پرستی میں آ رہے ہیں. اسی طرح جو انصار مدینہ تھے وہ تو بتوں سے پہلے ہی بیزار تھے، انہوں نے بتوں کی کبھی بھی پوجا نہیں کی. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا حکم ہوا ہے، حالانکہ ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ بت ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مسلمانوں کے شبہ کو دور کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں یہ اگرچہ ان لوگوں کے نے بت رکھ کر اور بت پرستی شروع کی تھی، لیکن حقیقت بات یہ ہے، اصلی بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے آ رہا ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف بھی کریں اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی کریں. لہٰذا اگرچہ انہوں نے بت رکھے تھے لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں، اصل ہے عبادت اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے. لہٰذا آپ صفا اور مروہ کے درمیان اگر صحیح کریں گے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا.
اب کوئی گناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا مباح یا جائز ہے، بلکہ صفا اور مروہ دونوں کے درمیان میں صحیح کرنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے صفا اور مروہ کے درمیان عمرہ کے دوران یا حج کے دوران صحیح چھوڑ دی تو اس پر دم لازم ہوگا، یعنی ایک بکری ذبح کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لہذا جو بھی شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ طواف کر کے پھر صحیح کرے گا۔ اسی طرح حج کرنے والا ہے پہلے طواف کرے گا اور پھر جا کر حج اور عمرہ دونوں کے لیے صحیح کرے گا وہاں پر۔ فرمایا فمن حج البیت، جو شخص ارادہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے بیت اللہ کا یا عمرہ کرتا ہے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص خیر کا کام کرے خوشی سے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اس کی نیکی ضائع نہیں جائے گی، اس کا بھلائی کا کام ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علیم، اللہ تعالیٰ آپ کو جاننے والے بھی ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے اتارا دلائل میں سے یا واضح احکام، والہدی، اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے واسطے لوگوں کے کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والوں پر لعنت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہود اس طرح کرتے تھے، یہود کی تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف لکھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، وہ کب آئیں گے، کہاں ہجرت کریں گے، تمام تر باتیں یہود کی کتاب میں لکھی تھی، لیکن یہود ان باتوں کو چھپاتے تھے۔ اسی طرح اسی کتاب توریت کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جو رسول آئیں گے ان کو پہلے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوگا اور پھر بعد میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوگا، لیکن یہود ان کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہ جب ہم نے کتاب کے اندر سب کچھ بیان کیا تھا پھر بھی وہ چھپاتے تھے، تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اب یہاں پر ہر وہ شخص شامل ہے کہ جس کو کوئی بھی شرعی مسئلہ معلوم ہو، چاہے وہ قرآن کا ہو، چاہے حدیث کا ہو، چاہے وہ فقہ کا ہو، اور اس کے باوجود وہ بندہ نہ بتائے تو اس کے لیے بھی یہ وعید ہے، اس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ لہٰذا جس کو جو بھی شرعی مسئلہ معلوم ہو، اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہ بتا دے۔ دوسرا نمبر پر اگر کسی کو کوئی شرعی مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ بتانے میں جرت نہ کرے، وہ کہے کہ بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کسی اور سے جا کر پوچھ سکتے ہیں، تاکہ مسئلے کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ یہاں فرمایا اللاعنون، یہاں جن، انس اور یہ ملائکہ، حیوانات سب شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ حق بات کو چھپاتا ہے اور حق بات ظاہر نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کا وبا آتا ہے، اور اس وقت قحط سالی ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ کا عذاب تمام تر لوگوں کے اوپر جاتا ہے، پرندوں کے اوپر جاتا ہے، جانداروں کے اوپر جاتا ہے، جمادات کے اوپر جاتا ہے، تو وہ سب کے سب اس شخص کو لعنت کرتے ہیں جس نے جرم کیا تھا اور جس کے جرم کی وجہ سے ان سب کو تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے لعنت کرنے والے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وَأَصْلَحُوا، اور بعد کام درست کر لیا، وَبَيَّنُوا، اور حق بات کو بیان کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو وہ لوگ ہیں کہ میں ان کی معافی کو قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا اور مر گئے حالانکہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ یعنی کافر تھا اور پھر کفر پر ہی مرا، اس نے توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لایا، تو اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور لوگوں کی بھی لعنت۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے، لعنت کرنا کس کے لیے جائز اور کس کے لیے ناجائز ہے۔ دیکھیں کافر ہے آپ اس کے اوپر بھی لعنت نہیں کر سکتے، کوئی ظالم ہے آپ اس کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے، مسلمان ہے آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک ایسا شخص ہے کہ تھا کافر، پھر کفر پر ہی اسی کا انتقال ہوا اور وہ مسلمان نہیں ہوا، ایسے شخص پر آپ لعنت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کافر ہے، ظالم ہے، جب تک یہ معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا یا ایمان پر ہوا، آپ لعنت نہیں کر
سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بندہ بعد میں جا کر مسلمان ہو جائے، بعد میں جا کر توبہ طائب ہو جائے۔ لہٰذا کوئی بندہ ایسا ہے کہ کافر ہے اور موجود ہے زندگی میں، اس کے اوپر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے کئی مسائل نکل کر آ گئے۔ آج کل ہر بندہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے۔ لعنت کی معنی ہے اللہ آپ کو اپنی رحمت سے دور کرے، کتنی بڑی بد دعا ہے۔ لہٰذا یہ بد دعا نہیں دینی چاہیے، اور خصوصاً جو مائیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کو بار بار لعنت کر رہی ہوتی ہیں، پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھے بیان کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے حالانکہ کافر تھے، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور لوگوں کی اور فرشتوں کی۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے اسی میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہ، رحم کرنے والا بھی ہے، نہایت مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہم نے کہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔